بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کی خدمت میں گاہے بگائے ان کو پیش آنے والے امراض کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ آج کل ہمارے کلینک اور مطب پر جس بیماری کے اکثر پیشنٹ آ رہی ہیں وہ ایک ہے دانتوں کا درد۔ کئی ایک مریض دانتوں کے درد کے حوالے سے آئے بہت پریشان، کہتے ہیں جی ہم نے پین کلر ادویات بھی استعمال کی ہیں لیکن درد نہیں جا رہا۔ الحمدللہ کے فضل سے ہم بیٹھے بیٹھی ہی ایسی دوائی استعمال کرواتے ہیں کہ وہ درد دور ہو جاتا ہے۔ تو مناسب سمجھا کہ ہم اپنے ناظرین کو بھی اس حوالے سے مکمل رہنمائی اور آگاہی دے دیں تاکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، بڑا بوڑھا، مرد عورت، جوان بچہ، تو کسی نہ کسی کو یہ تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اس کا علاج گھر میں ہی بیٹھے آپ لوگ کر لیں سادہ اور آسان طریقے سے، تو بہت ہی آپ کے لیے آسانی اور سہولت ہوگی اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ پہلے ایک بات تو یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں ہر بیماری کے علاج کے حوالے سے طریقہ کار بہت ہی غلط اور منفی ہے، اور دانتوں کے حوالے سے تو خاص طور پر جب بھی کسی کے دانت میں تکلیف ہوتی ہے، دانت ہلنے لگ پڑتا ہے، ظاہر ہے اس تکلیف کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی سبب تو ضرور ہوتا ہے۔ مسوڑھوں میں سوزش ہوتی ہے، یا آپ کے دانتوں میں کہیں پس اور پیپ بن رہی ہوتی ہے، ماسخورا لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی کیڑا وغیرہ آپ کو، کیونکہ آپ جب دانتوں کو وقت پر صاف نہیں کرتے، اپنے دانتوں کی حفاظت نہیں کرتے، قدرت کا یہ بہترین عطیہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت آپ کو دن میں بار بار کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے بڑی تاکیداً حکم دیا ہے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو، اور اگر کسی کو مسواک میسر نہیں ہے تو اپنی انگلی سے ہی دانتوں کو صاف کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا لَأَمَرْتُ السَّوَاكَ، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میں اگر امت پر اس مسواک کو فرض کر دوں تو ظاہر ہے فرض کو نبھانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، تو میں مسواک کو لازمی قرار دے دیتا، فرض قرار دے دیتا کہ آپ ہر وضو کے ساتھ لازمی طور پر مسواک کریں۔ مسلمان دن میں 5 مرتبہ تو نماز پڑھتا ہی ہے، 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، تو 5 مرتبہ اگر ایک انسان اپنے دانتوں کو صاف کرے تو یقیناً اس کو دانتوں کے حوالے سے کسی بیماری کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ اولاً تو ہم نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو مسواک کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہم زیادہ زیادہ صبح اٹھتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیتے ہیں، دانتوں کی صفائی کر لیتے ہیں، اسی کو کافی سمجھنا چاہتے ہیں ہم، وہ سمجھتے ہیں کہ وہی کافی ہے۔ یہاں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو ٹوتھ پیسٹ بھی کرنا ہے تو بجائے صبح کرنے کے رات کو کرنے کی عادت، سونے سے پہلے اپنے دانتوں کو صاف کر کے سویا کریں، کیونکہ جب رات کو آپ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ خوراک کے ریشے آپ کے منہ میں دانتوں میں پھنسے رہتے ہیں اور آپ سو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کا منہ بھی بند ہوتا ہے، اور وہ اندر وہی خوراک جو ہے وہاں وہ جب تعفن اس میں پیدا ہو جائے، اس میں تیزاب پیدا ہو جائے، وہاں وہ رکا رہے تو آپ کے دانتوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے رات سونے سے پہلے لازمی طور پر اپنے دانتوں کو صاف کر کے سویا کریں، صبح پھر کر لیں، کیونکہ دانتوں کی صفائی تو بار بار کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اوقات میں تو مسواک کرتے ہی تھے، اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں جاتے، مجلس سے واپس آتے تو مسواک کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری اس دنیا کی زندگی کے مراحل ہیں، مرض الوفات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ صدیقہ کے ہاتھ میں مسواک دیکھا تو آپ نے گویا کہ اپنی رغبت اپنی آنکھوں سے اظہار اس کا کیا کہ یہ مسواک مجھے دو۔ حضرت امی عائشہ سمجھ گئیں اور انہوں نے چبا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیا، تو حضور نے اس حالت میں بھی مسواک کیا۔ اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو دانتوں کی صفائی اتنی ضروری ہے۔ آج ہم دانتوں کے امراض میں جو مبتلا ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم دانتوں کی صفائی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے گونا گو تکلیفیں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاج کے حوالے سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب
کسی دانت میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر بجائے اس کا علاج کرنے کے، اس کا حل نکالنے کے، اس دانت کو نکالنے کا مشورہ دیتا ہے کہ آپ دانت یہ نکال دو، داڑھ ہے اس کو کہتے ہیں نکال دو۔ اچھا، اب اس دانت کو نکال دیا، اب اس کے ساتھ والی دانت وہ کمزور ہو ساتھ والا دانت کمزور ہو جائے گا، داڑھ ساتھ والی کمزور ہو جائے گی، کیونکہ اس کو ایک دانت کو دوسرے کی سپورٹ ہوتی ہے۔ اب کچھ عرصے بعد اس کو تکلیف ہوگی تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا اس کو بھی نکال دو، اور اسی طرح آپ سارے دانت اپنے 32 کے 32 دانت نکلوا لیں گے۔ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا مصنوعی دانت لگوا لو۔ آپ مصنوعی دانت لگوائیں گے تو اس کے نتیجے میں یاد رکھو وہ قدرتی دانتوں کا کبھی بھی متبادل نہیں ہو سکتے۔ قدرت نے آپ کی اپنی قدرتی دانتوں میں وہ اعصاب بھی رکھی ہیں، وہ حس بھی رکھی ہے کہ جو مصنوعی دانتوں میں نہیں ہو سکتی۔ آپ خوراک جب چباتے ہیں تو آپ اس وقت دیکھیں دانتوں، اپنے قدرتی دانتوں کے ذریعے سے جب ان کو چباتے ہیں تو خوراک کا مزہ، لطف، لذت دوبالا ہو جاتا ہے۔ مصنوعی دانتوں کے ذریعے سے جب آپ خوراک چباتے ہیں، وہ خوراک تو آپ چلو چبا لیتے ہیں لیکن وہ لذت، وہ مزہ نہیں آتا، جس کے نتیجے میں آپ کے منہ کے اندر انزائمز جو الکلائن کی صورت میں آپ کا لعاب جو زیادہ پیدا ہوتا ہے، جو آپ کے تیزاب اور ایسڈ کا گویا کہ سد باب ہے، اس کا علاج ہے، وہ کم پیدا ہوگا۔ جب وہ کم پیدا ہوگا آپ کی خوراک معدے میں جائے گی تو وہ صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوگی اور بے شمار بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ دانتوں کو نکالتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے مسوڑوں میں کوئی ایسا انفیکشن ہو جاتا ہے جو وہ بڑھتے بجائے ٹھیک ہونے کے وہ انفیکشن بڑھتا رہتا ہے، بڑھتے کینسر تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور کئی ایک ایسے پیشنٹ دیکھنے میں آئے ہیں کہ جن کے مسوڑوں میں کینسر کی تکلیف اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے دانت نکلوائے، انفیکشن ہو گیا اور وہ درست نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں وہ تکلیف اور بیماری بڑھتی چلی گئی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، کسی بھی بیماری کا علاج اس عضو کا نکال دینا نہیں ہوتا کہ اس عضو کو آپ نکال دو، اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اس کو درست کرنا ہی اس کا اصل علاج ہوتا ہے۔ اس کو بیکار، قدرت کی کوئی چیز بھی آپ بیکار نہ سمجھے کہ بیکار سمجھ کر اس کو نکال دو۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ پتے کے حوالے سے ایسا کرتے ہیں کہ پتے میں پتھری پیدا ہو گئی تو آپ کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ فوراً مشورہ دیتا ہے کہ پتے کا آپریشن کر کے نکال دو۔ قدرت نے پتے کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی جو پتا جس نے نکلوایا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں اس کی بہت بری حالت، ہر وقت بیکاریں، کھانا کھا ہی نہیں سکتی تھی اور اس کا نظام ہضم انتہائی خراب اور برا تھا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے علاج کے نتیجے میں وہ ٹھیک تو ہوئی، لیکن یاد رکھو پتے کی افادیت اپنی جگہ پر ہے۔ پتھری اس میں بن جائے تو اس کو تحلیل کرنے کا علاج کرنا چاہیے، اور الحمدللہ اس کا علاج ہوتا ہے۔ اور چاہے اس میں پتھری ہو بھی تب بھی پتا اپنا کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، اور آپ اگر نکال دیں گے تو سارا بوجھ آپ کے جگر پر آ جائے گا، اور جگر میں اگر کسی قسم کا ضعف اور کمزوری ہے تو پھر آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، کسی عضو کو بیکار سمجھ کر ڈاکٹروں کے مشورے سے اس کو نکالا نہ کریں، ان کو کہیں اس کا علاج ہے تو وہ کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ کے دانتوں میں درد ہے، ماسخورا لگا ہوا ہے، میل جمی ہوئی ہے، تو اس کے لیے ہم ایک بہت ہی سادہ اور آسان منجن آپ کو بتلاتے ہیں۔ آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 3 چیزیں لے لینی ہیں۔ آپ نے سیب کا سرکہ لے لینا ہے، اور آپ نے شہد لے لینا ہے، اور تیسری چیز آپ نے لے لینی ہے نمک۔ ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کر ایک شیشے والی بوتل کے اندر ڈال دیں اور ان کو اچھی طرح حل کر دیں، مکس کر دیں۔ یہ آپ کی دوائی آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے۔ جب بھی آپ کو تکلیف ہو تو آپ اس میں سے لے کر آپ اپنے دانتوں میں مساج کریں، آرام سے ہلکا ہلکا مساج کریں، انشاءاللہ فوراً آرام آ جائے گا۔ اور اس کو مستقل آپ جب دانتوں میں منجن کے طور پر استعمال کریں گے تو آپ کی یہ ساری تکلیفیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا آہستہ آہستہ انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اللہ کے فضل سے آپ کے دانت صحت مند رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔